سلمان صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور آپ سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سٹارٹ کریں کہ جو اس وقت ملک میں حالت ہے جس چیز کی ابھی انٹرنیٹ بھی کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے, ہمیں یہ ورچولی تمام چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. سو یو ایز اے کسٹوڈین آف دا لا, ویئر ڈو یو سی تھنگس گوئنگ فرام ہیئر؟ دیکھیے جی, اس وقت تو دی انٹائر سسٹم از انڈر اسالٹ. آپ کی سول سروس, آپ کی پولیس فورس, آپ کی جوڈیشری, everybody has been placed under a pressure that I have not seen in my 32 years in the profession. اس وقت it seems as if we are in a state of war. One side wants to achieve certain objectives and seeks to achieve them at any cost. مجھے یہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ جب آپ ایک پورے سسٹم کو کرپٹ کر دیتے ہیں, اس میں پولیس فورس ہو, سول سروس ہو, جوڈیشری ہو, آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ نیور مائنڈ واٹ دا لا از, نیور مائنڈ واٹ دا رولز آر, نیور مائنڈ واٹ ڈیسنسی از, جسٹ ڈیلیور واٹ وی وانٹ یو ٹو ڈیلیور ٹو اس. اینڈ دیٹ ڈیلیوری ریئلی از نتھنگ شارٹ آف ڈیسیمیشن آف اے پولیٹیکل پارٹی. اس لیے اس وقت جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ ہم پی ٹی آئی کے لیے تو لڑ ہی رہے ہیں, لیکن اس سے بڑے ایشوز یہاں پہ اب آ گئے ہیں. اس ملک میں اگر کسی قسم کا بھی رول آف لا ہونا ہے, سم ریسپیکٹ فار دا لا از ٹو سروائیو, دین دا بیٹل دیٹ وی آر فائٹنگ وی مسٹ ون. اس وقت our stakes really go beyond the present. We are really fighting for the basic integrity of our institutions and the idea that the law has to be obeyed, has to be respected. میں خود گیا ہوں آر اوز کے دفتر لوگوں کے پیپر جمع کرانے یا سیکنڈرز اور پروپوزرز کے ساتھ, میرے ہوتے ہوئے people have been kidnapped and I've turned around and I've asked the policemen standing there, یہ کیا ہو رہا ہے, ان کو روکو. They've said they're helpless. So the system has become helpless before force, before power that is unprincipled and that is brute. So ہم جو اب جنگ لڑ رہے ہیں صرف الیکشن کی جنگ نہیں ہے, اگرچہ میں سمجھتا ہوں اس الیکشن میں ہمیں بہت بھرپور طریقے سے حصہ لینا چاہیے. If we don't do that, we vacate the stage completely. And that is the reason I am seeking to contest this election, so that we keep talking about our basic values. We keep talking about the rule of law that has to remain part of our public discourse. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس الیکشن کو لڑیں, بہت بھرپور طریقے سے لڑیں. ہم بات کریں جمہوریت کی, ہم بات کریں بنیادی اقدار کی, ہم بات کریں قانون کی, اور اس کی بنیاد پہ ہم بات کریں پاکستان کی خوشحالی کی. دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں خوشحالی کوئی اور چیز ہے اور قانون کوئی اور چیز ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, کوئی ملک خوشحال نہیں ہوا جہاں ادارے جو تھے کسی قانون کے تابع نہیں تھے, جہاں کوئی سسٹمز موجود نہیں تھے, جہاں انسٹیٹیوشنز جو تھیں, وہ سول سروس ہو یا وہ جوڈیشری ہو یا وہ پولیس فورس ہو, ان میں ایک بیسک ڈیسنسی, ایک سینس آف پبلک پرپس نہیں تھی. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ان تمام اداروں کو, اور ہمارے سامنے یہ پولیس والے, یہ آر اوز جنہوں نے بہت گھناونے فیصلے کیے, وہ روتے ہیں, وہ خود مڑ کے کہتے ہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کی ہمیں کبھی توقع نہیں تھی. ہم نے پولیس اس لیے جوائن نہیں کی تھی, ہم نے سول سروس اس لیے جوائن نہیں کی تھی, لیکن ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک مکالمہ ہے وہ اب ہمارے معاشرے میں شروع ہو چکا ہے, اور ایک ایسی شدت سے شروع ہوا ہے جو شاید ماضی میں ہم نے, یا ماضی قریب میں, ماضی بعید میں نہیں دیکھی. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ ملک ایک تختہ مشق ہے جہاں ہر طالع آزما, ہر طاقتور آ کر چند سالوں کے بعد تمام اداروں کو تلپٹ کر دیتا ہے, اور پھر ہم نئے سرے سے بات کرتے ہیں قانون کی, رول آف لا کی, وہ لائرز موومنٹ کی شکل میں ہو, یا وہ اب جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں اس شکل میں ہو. لیکن یہ ایسی میں سمجھتا ہوں ایک کاوش ہے, ایک جدوجہد ہے, ایک جرنی ہے that has to continue. تو میری گزارش ہے سب سے کہ انڈرسٹینڈ the gravity of the situation, the gravity of the battle that we are fighting, and please join us in this battle however you can, intellectually, financially, morally, in every sense. We need as much support as we can get from around the world, from within Pakistan, and from people who care for Pakistan and who are sitting outside. So I make an appeal, a passionate appeal, but also an appeal with folded hands, that please join us in this struggle. Thank you.
جی بہت شکریہ آپ کا. ہم ایک ڈونر لے لیں سب سے پہلے اور اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. سلمان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. جی اچھا جی, طاہر پال صاحب ہے کیلیفورنیا سے, انہوں نے $2000 جو ہے وہ اچھا وی کین ٹیک ہم, پلیز ٹیک ہم آن دا اسٹریم. جیسے ہی آئیں تو تھوڑا کوآرڈینیشن اس پہ رکھیں. اچھا علی, جو بقیہ ویڈیو ہے جو مئی 9 کی, ہاں وہ آپ چلا لیں. سلمان اکرم راجہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں لائبہ ڈار بھی جوائن کر رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں, ہمارے ساتھ ہوں گی. ہمارے ساتھ ثانیہ نشتر بھی ہوں گی, تو ہمارے ساتھ رہیے. ابھی ہم اس کو چلاتے ہیں, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب سے اگر ہم if he's still with us right now then we can probably he has left right already. Okay جی, میں چلا لوں. پھر مجھے آپ سے سوال بھی ہے. چلیں جی علی, ویسے دیکھیں جو سارے کے سارے ایک جو لاجک ہے نا, میں وہ سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ اگر کسی پارٹی کو پتا ہے کہ وہ الیکشن میں لینڈ سلائڈ وکٹری لے گی تو اس کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا ہے جلاؤ گراؤ. صحیح ہے. دوسرا لاجک کا پوائنٹ کہ 26 سال سے ایک پارٹی پیسفل ہے, وہ اس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے مار دھار کی, تو وہ یہ کیسے کر سکتی ہے. تیسرا لاجیکل پوائنٹ, جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تھی, صحیح, اس دن بھی اتنے یہ نہیں تھا, مار دھار وغیرہ کچھ نہیں تھی, اس دن بھی سب پیسفل تھے. تو جب اریسٹ والے دن پھر کیوں. اور چوتھا مطلب جو اگین ہر کوئی کہتا ہے کہ یار یہ کیسا مطلب گناہ ہے کہ آپ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہو اور آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, آپ دوسری پارٹی جوائن کرتے ہو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کافی سارے لاجیکل لوپ ہولز ہیں اس میں. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ انڈیپینڈنٹ اسٹڈی وہ JIT بننی چاہیے, اور اس کی وہ ہونی چاہیے ایک ہی پارٹی اس کو جج اور ایگزیکیوشنر بن کے نہیں کر سکتی. سو ویری ہمبل ریکویسٹ فرام PTI کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اس پر میں بات ضرور کرنا چاہوں گا 9 مئی کے حوالے سے, لیکن میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ بھی پتہ نہیں, ابھی تو آپ بچے ہوئے ہیں, لیکن آپ جب مذمت کرنے پہ آئیں گے آپ کو بھی شاید موقع ہے, آپ بھی جائیں گے کبھی نہ کبھی, تو آپ کو بھی کرنی پڑے گی. تو آپ کس طرح مذمت کریں گے مجھے بتائیں. نہیں, میں تو مذمت دیکھیں ابھی کرتا ہوں, میں بعد میں مذمت کیوں کروں, میں تو ابھی مذمت کرتا ہوں. میں مذمت کرتا ہوں اس بات کی عمران کے ریاست نے 9 مئی والے دن اپنے ہی شہریوں کے پر ہتھیار اٹھائے, ریاست نے اپنے ہی نہتے شہریوں کو شہید کیا, ریاست نے اپنی ہی خواتین کے گھروں پر چھاپے مارے اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا. 8 مہینے گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی ایک چیز ثابت نہیں کر سکے. میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں. میں مذمت کرتا ہوں اس چیز کی کہ پچھلے 50 سال سے مسلسل اس پاکستان کے لیے لڑنے والا لیڈر, ایک شخص, فرد واحد عمران احمد خان نیازی کو انہوں نے کالر سے پکڑا اور اس طرح سے تضحیک آمیز طریقے سے لے کر گئے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں, تمام چیزوں کی میں مذمت کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی ان لوگوں پر جھوٹے پرچے بنوائے, جھوٹے پرچے کروا کے لوگوں کو اندر کیا, یہ جو ملٹری کورٹس جو غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, ان کے تحت جو سزائیں ہو رہی ہیں, میں ان تمام چیزوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں. Having said that, اگر کسی نے بھی کیا ہے, آپ کے پاس ثبوت ہے, جو کوئی بھی ہے, اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے, کہیں سے بھی تعلق ہے, آپ اس کو قانون کے مطابق سزا دیں. قانون کے مطابق اگر جلاؤ گھراؤ کی جو سزا بنتی ہے وہ آپ دے دیجیے. 26 سال سے ایک جماعت جو آپ نے کہا کہ پرامن طریقے سے اس ملک میں احتجاج کر رہی ہے, آج تک اس نے کوئی غیر امن جو ہے وہ اس ملک میں قائم کی کوشش نہیں کی ہے. آپ مثالیں دیکھ لیں, آپ TLP کو دیکھ لیں, وہ باہر نکلتے ہیں, وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, انہوں نے اس ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا. آپ نون لیگ کو دیکھ لیں, انہوں نے وہ تو سیدھا سپریم کورٹ بھی چلے گئے نا, انہوں نے کہا چھوٹا موٹا تو کرتے نہیں, وہ سیدھا سپریم کورٹ میں گئے, انہوں نے پوری پہلی فلائٹ ہی سپریم کورٹ میں لی. وہ یہ کرتے ہیں. یہ واحد جماعت ہے جس نے کبھی کسی بھی چیز پر نہیں کیا. ہم پھر یہ کہتے ہیں اگر ہے تو آپ اس کو کریں, لیکن ہم ان تمام چیزوں کی مذمت کرتے ہیں کہ جو ریاست کا رویہ اپنے شہریوں کے ساتھ ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں.